یہ امام علی کا کہنا ہے، امام علی کا جواب ہے. جب ایک شخص نے آ کے کہا مولا میں پریشانیوں میں گھر گیا، تو مولا نے کہا استغفار کر، صرف معافی مانگ. میں ایک جملہ بولوں، استغفار کرنے سے تمہارا غرور ٹوٹتا. اللہ، بہت دیر سے سمجھ رہے یار. غرور کو توڑنا ہے تو معافی مانگو. میں یہ نہیں بول رہا بندوں سے، اس سے، مولا سے معافی مانگو. اٹس ناٹ ایزی ٹو سے سوری. کبھی نہیں بولے گا سوری، ہمارا ایگو ہے، ہمارا ایک غرور ہے. لیکن تمہارا غرور کو توڑنا ہے تو تم صرف سوری بولتے جاؤ. ایک جملہ بول کے آگے بڑھتا. عصر کی نماز کے بعد 4 اگر پڑھتے ہو نا عصر کی، پڑھنے کے بعد 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولو، یا انگلش میں بولو اللہ I'm sorry. مولا کہتے ہیں کہ 700 گنا 700 گنا اللہ اسی وقت معاف کر دے. وہ تواب الرحیم ہے. اگر تمہارے دن بھر کے 700 گنا معاف ہو جائے، آپ بولیں گے میں اتنا کرتا ہی نہیں ہوں. کوئی بولتا ہے میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر 700 گنا معاف ہو جائے تو اس کا مطلب ہے میں 1 مہینے کی فرصت نہیں. میرے ذہنوں میں یہ ہے کہ میں اور مجھے دوسروں کے گناہ تو یاد آ رہے. ارے کیا بولا میں، میلبورن میں دوسروں کو مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. چیک یور سیلف کہ میں کتنے کرتا ہوں. آپ بولیں گے میں تو کرتا ہی نہیں ہوں. اس لیے کہ شیطان نے تمہارے ذہن پہ ایک پردہ ڈال دیا کہ سب سے زیادہ پائس میلبورن کے تم ہی تو ہو. یار میں کیا بول رہا، آپ لوگ برا مت مانو. میں میلبورن بولا جا رہا ہوں. کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے یہاں پڑھ رہا ہوں. میری عادت ہے جس شہر میں پڑھتا ہوں وہاں کا نام لیتا ہوں. میں آپ لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا. یہاں تو سب مومن ہیں، یہاں تو سب مومن چہروں سے نظر آ رہا. پورے داڑھی والے نہیں، میں نہیں بولتا. اللہم صلی علی محمد. علی والوں کی پہچان چہرے پہ داڑھی ہے، یاد رکھو. کم از کم یہ اشیاء 40 ابھی تو مت شیو کرو یار. میں کہتا ہوں کہ جب لوگ بولتے ہیں کہ میں تو مولا کو بہت چاہتا ہوں، میں نے کہا یار تم مولا کو اتنا چاہتے ہو، علی کی محبت پہ 4 بال نہیں چھوڑ سکتے؟ سب خاموش ہو گئے. داڑھی والے کیوں خاموش ہوئے؟ آہستہ آہستہ بولوں گا. دیکھیے میں بہت بدنام ذاکر ہوں، بہت بولتا ہوں، مجھے معاف کر دیں. میرا مقصد صرف ایک رہتا، اگر کوئی ایک نے بھی عمل کر لیا تو میرا عشا پورا ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. اللہم صلی علی. کوئی ایک نے بھی عمل کو، ایک لڑکی نے چادر سر پہ ڈال لی، ایک بندے نے داڑھی چھوڑ لی، میرا عشا پورا کامیاب ہو گیا. جو مقصد ہے آنے کا 10 دن کی محنت کا، ایک چینج آنا. معاشرے کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ ہم تو گناہگار ہیں، شیطان لگا ہوا ہے پیچھے. ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. میں کیا بول رہا آپ سے، آپ کی زبان میں بات کر رہا. جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دینا، پھر تم آرام سے بیٹھ جاؤ. وہ کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. وہ لگا ہوا ہے پیچھے کہ کسی طرح. آپ کیا سمجھ رہے ہیں پنجتن سینٹر میں آپ آ رہے، وہ خوش ہو رہا، باہر کھڑا ہوا تھا. کیا بول رہا یار میں. ڈرو مت. اب جاتے وقت شیطان کوئی مندروں میں نہیں جاتا، سینگاز میں، چرچز میں، مسجدوں میں نہیں جاتا. اس کو معلوم ہے وہ تو ہمارے ساتھ چل رہے. وہ ویسٹ نہیں کرتا اپنے ٹائم کو. وہ جاتا کہاں؟ جہاں ذکر علی ہو، ذکر حسین ہو. آپ پوچھیں گے کیوں؟ شیطان نے خود کہا، جس کو قرآن نے کوٹ کیا، جب اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، تو اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. کیا بول رہا ہے؟
السلام سلام اللہم صلی اس نے کیا کہا میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا؟ میں نہیں بول رہا، شیطان بول رہا، قرآن کوٹ کر رہا۔ صراط مستقیم میں جب اس نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ایک ایک کو کروں گا، لیکن اللہ نے اتنی محبت سے جواب دیا، کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جا، لیکن جو میرا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، اس کی محبت دیکھو ہمارے لیے، کہا جو میرا ہوگا وہ تیری بات میں نہیں آئے گا۔ سرکار سے جب پوچھا گیا تھا، اللہ کے رسول سے مشہور روایت ہے، 1 منٹ مسجد بھری ہوئی، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سورہ الحم میں بھی صراط مستقیم ہے کہ اللہ بار بار بول رہا صراط مستقیم پہ آ جاؤ، صراط مستقیم پہ، یہ ہے کیا صراط مستقیم؟ اللہ کے رسول جو فوراً جواب دیتے تھے، اب جواب نہیں دے رہے، دروازے کی طرف دیکھ رہے، مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ رہے، ایسے محسوس ہو رہا کسی کا انتظار کر رہے۔ کچھ دیر کے بعد میرا مولا انٹر ہوا تو کہا ھذا صراط مستقیم۔ میرے مولا کا راستہ ہے، تو وہی جو کہہ رہا میں، مولا کا راستہ کہاں ملتا؟ آزا خانوں میں ملتا۔ پنجیدن سینٹر آ رہے، سکھ رہے، امام سن رہے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم ہوں، میں کوئی عالم نہیں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ علماء کو سنتے، لیکن جب آؤ امام بارگاہ کو تو وضو سے آؤ، یہ سوچ کے آؤ کہ ہو سکتا میرے مولا سے میری ملاقات ہو جائے۔ یہ حسین کا گھر ہے، یہ مولا کا گھر ہے۔ بہرحال تو عبداللہ ابن علی نے کہا کہ ہوا تو انہوں نے کہا میرا ایک مسئلہ تھا، میں اس سے مولا سے معلوم کرنا گیا، لیکن آج جب میں گیا اور مولا سے پوچھا مولا میرا یہ اس کا جواب کیا، تو آواز آئی اے احمد اردبیلی، تو دور کے امام سے میرے بیٹے سے کو نہیں مانتا؟ کہا میں رونے لگا، میں نے کہا مولا کیسے نہیں مانوں گا، میرا آقا ہے، سید و سردار ہے، میرا امام ہے۔ تو امام نے کہا کہ پھر تو اپنے مسئلوں کو میرے بیٹے کے پاس کیوں نہیں لے جاتا؟ کوئی باپ راضی نہیں ہوگا اگر بچوں کو چھوڑ دیں گے تو اس وقت اے مقدس نے جواب دیا کہ مولا میں کہاں ڈھونڈوں، وہ تو غیبت میں، اور ہم کو یہ معلوم آپ یہاں ہیں تو ہم آپ کے پاس آتے، کربلا جاتے مولا حسین سے مل، سارے معصومین کے بعد جاتے اس لیے کہ معلوم ہے کہ مولا یہاں ہے، لیکن آپ کے بیٹے کو، فرزند مظلوم بی بی زہرا کو میں کہاں ڈھونڈوں؟ امام نے کہا اس وقت میرا بیٹا مسجد کوفہ میں ہے، جا تو یہی سوال میرے بیٹے سے کرنا کہ آپ غیبت میں تو میں کیسے پکاروں، کہاں ڈھونڈوں آپ کو؟ کہتا جب مولا نے غصے سے کہا تو میں تو کام گیا کہ کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کہتے میں گیا، میں اس کو شارٹ کر رہا، میرا وقت ہو گیا، جیسی مسجد کوفہ گیا تو میں نے دیکھا اس مصلی پہ بیٹھ کے میرا سید و سردار، میرا محسن، میری بیوی کا بچہ بیٹھ کے نماز پڑھ۔ میں گیا، سر کو جھکا کے بیٹھ گیا، اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، بیٹھ گیا، میں نے مولا کو سلام کیا، مولا پلٹے، مجھے جواب دیا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، لیکن کون سی مسکراہٹ؟ شکوے والی، میرے دادا نے بھیجا تو آیا ہے نا، خود سے نہیں آیا۔ دوستو آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو، خود سوچو، گھر جا کے 5 منٹ سوچو میں کیا بول رہا ہوں۔ آج صبح سے پکارا امام کو، جمعے کا دن آتا ہے میں امام کا انتظار کرتا ہوں، میں امام کو آواز دیتا ہوں، میں اپنی دعاؤں میں امام کا نام لیتا ہوں۔ صبح سے میں نے امام کی سلامتی کی دعا کی کہ اللہ تو میرے مولا کو سلامت رکھ۔ یاد رکھو امام کی سلامتی کے صدقے میں میری سانس چل رہی، صحت ہے تو ان کے کرم سے، تو ہم پکارتے ہیں۔ سلوات میں عجل فرجہم نہیں بولتے، اس سے زیادہ ڈیزاسٹر اور کیا ہوگا؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ عجل فرجہم بول رہے ہیں۔ اللہم صلی عجل فرجہم کا فائدہ کیا بتا دوں؟ عجل فرجہم کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا اب عجل فرجہم بولیں گے، کل امام کا، آج اگر امام کا ظہور ہو جائے تو یہ دعا بند ہو جائے گی ظہور کے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو میرے مولا کے ظہور میں تعجیل کر، جلدی کر۔ تو جب تک ظہور نہیں ہوتا یہ دعا پڑھیں گے، جیسا دعا عہد ہے،
اس وقت تو پڑھی جائے گی جب تک مولا کا ظہور نہیں ہو. عجل فرجو مولا کے حق میں آپ یا پنجتن سینٹر میں بیٹھ کے یا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جب تم نماز پڑھتے ہو، نماز میں صلوات میں کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجو، وآل محمد پہ صلوات کمپلیٹ ہو گئی، جو ثواب ملنا ہے وہ تو مل گیا. وہ عجل فرجو میں ایک ایڈیشن ہے. یہ صرف یہ اوکلٹیشن میں شروع ہوا، غیبت میں شروع ہوا. تو آپ نے دعا کی کہ مولا اللہ مولا کے ظہور میں تعجیل کر. طریقہ کیا ہے؟ میری طرف دیکھو. طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کو دعا دیتے وہ بھی پلٹ کے دیتا نا. نہیں سمجھ رہے؟ میں سینٹر میں انٹر ہوا، ایک مومنین کے چہرے تو دیکھ رہا. ایک مومن کو سلام کیا، انہوں نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے بھی پلٹ کے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے کہ آپ کو کوئی دعا دے تو آپ بھی دیتے. دوستوں میرے اعمال ایسے نہیں کہ میرا مولا مجھے دیکھ، میں میلبرن میں بیٹھ کے آسٹریلیا میں بیٹھ کے پڑھوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجو، صلوات کا ثواب تو مل گیا. وہ عجل فرجو مولا کے حق میں دعا دی. مولا تو صاحب اخلاق ہے، مرکز ہے اخلاق کے. مولا نے پلٹ کے مجھے دیکھا کہ میلبرن کا کون سا ایسا شیعہ ہے جو میرے ظہور کی دعا کر رہا. اللہ کیا سن رہے، کیا سن رہے. مولا نے وہاں سے دیکھا آپ کو. یاد ہے تو اتنے بڑے مجمع سے پنجتن سینٹر میں بول رہا میلبرن میں کہ امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی. یہ رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، اپنے دور کا محمد ہے. اگر امام تم کو ایک گلانس بھی دیکھ لے تمہارے سارے پرابلم سالو ہو جائے. امام کی نگاہ ٹوٹل رحمت کی نگاہ. تب عجل فرجہم بولو. دن میں مثال کے طور پہ تم 100 مرتبہ روز صلوات پڑھ کے ہدیہ کر رہے مولا کو، 18 مرتبہ پڑھو اور ہدیہ کرو سلامتی کے لیے. 18 مرتبہ امام تم کو دیکھ کے بولے گا کہ یہ میرا چاہنے والے نے مجھے میرے لیے دعا کی. ایک رشتہ بن جائے گا آپ کا. تو اس نے احمد اردبیلی نے جب کہا، مولا نے پلٹ کے دیکھا، شکوے سے دیکھا. ان کا پہلا جملہ یہ تھا، ختم ہو گیا واقعہ. پہلا جملہ یہ تھا کہ مولا میں آپ کو کہاں تلاش کروں. جیسا ہم بولتے آج، ہم کہاں ڈھونڈے مولا کو. میں انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں مولا ملتے ہیں. آج نہیں، کون سی جگہ پہ امام سے ملاقات ہو سکتی. تو اس نے کہا، احمد اردبیلی نے کہا مولا میں کہاں ڈھونڈوں، آپ تو غیبت میں. پھر یہی کہا مولا ہم کہاں تلاش کریں آپ کو، آپ تو غیبت میں. بس 2 دفعہ غیبت کہا. امام نے تڑپ کے کہا کہ احمد اردبیلی کب کوئی شیعہ مجھے پکارے اور میں اس کی مدد نہ کی. میری غیبت میرے شیعوں کے لیے کہاں ہے؟ جب وہ آواز دیتے میں ان کی مدد کرتا ہوں. ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم پکار رہے مولا کو. اللہ کو پکارو، مولا کو پکار رہے. کیسے غیب سے مدد آتی ہے، وہ امام ہی کی مدد ہے جو ہمارے پاس آتی ہے. یہ ہمارا وارث ہے، ہمارا سرپرست ہے، یہ رسول کا وارث ہے.